اور صبر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ، جن کو پھر اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان آیات میں ترغیب دی ہے بندے کی اپنی طرف ہمت اور قوت کی نفی کرنے کی، اور اس سے آس لگا کر اور امید رکھ کر ہمیشہ سوال، دعا اور عاجزی اور حمد کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ کے سامنے ڈالنے کی، یعنی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا۔ سب طاقتوں کا مالک اور رب اللہ ہے، یہ انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے، اس لیے اس کے آگے اپنے آپ کو ڈال دو۔ اسی طرح تمام دنیاوی وسیلوں اور رشتوں سے اللہ تعالیٰ سے تعلق کے مقابلے میں لا تعلقی حاصل کر لو۔ جب یہ حالت ہوگی، نہ اپنے زور بازو پر بھروسہ ہوگا، نہ اپنے نفس اور طاقت پر بھروسہ ہوگا، نہ دنیا کے وسیلوں اور طاقتوں پر بھروسہ ہوگا، تب ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین کی حقیقی دعا نکلے گی انسان کی۔ پھر آپ فرماتے ہیں اس طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ انسان کو، ایک دعا کرنے والے کو اپنی کمزوری کا مکمل اعتراف ہو، تبھی وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا حق ادا کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں اسی طرح ان آیات میں اس امر کا اقرار اور اعتراف کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ ہم تو بہت کمزور ہیں، تیری دی ہوئی توفیق کے بغیر تیری عبادت نہیں کر سکتے، اور تیری مدد کے بغیر ہم تیری رضا کی راہوں کی تلاش نہیں کر سکتے۔ ہم تیری مدد سے کام کرتے ہیں اور تیری مدد سے حرکت کرتے ہیں، اور ہم تیری طرف جلن کے ساتھ ان عورتوں کی طرح جو اپنے بچوں کی موت کے غم میں گھل رہی ہوتی ہیں، اور ان عاشقوں کی طرح جو محبت میں جل رہے ہوتے ہیں، تیری طرف دوڑتے ہیں۔ فرمایا پھر ان آیات میں کبر اور غرور کو چھوڑنے کی پہلی بات جو تھی، اس میں یہ فرمایا کہ ایک جلن اور درد اور تڑپ ہونی چاہیے تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کی، اور اس کی مثال دی کہ اس طرح جلن جس طرح کوئی عورت اپنے بچے کی موت میں گھل رہی ہوتی ہے، یا ایسے عاشق کی جلن جو اپنے محبوب کے عشق میں، محبت میں جل رہا ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ان آیات میں کبر اور غرور کو چھوڑنے کی، نیز معاملات کے پیچیدہ ہونے اور مشکلات کے گھیر لینے پر محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی طاقت اور قوت پر بھروسہ کرنے کی، اور منکسر المزاج لوگوں میں شامل ہونے کی ترغیب ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اپنے آپ کو مردوں کی طرح سمجھو اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے قوت حاصل کرو۔ بس تم میں سے نہ کوئی جوان اپنی قوت پر اترائے، اور نہ کوئی بوڑھا اپنی لاٹھی پر بھروسہ کرے، اور نہ کوئی عقل مند اپنی عقل پر ناز کرے، اور نہ کوئی فقیہ اپنے علم کی صحت اور اپنی سمجھ اور اپنی دانائی کی عمدگی ہی پر اعتبار کرے، اور نہ کوئی ملہم اپنے الہام یا اپنے کشف یا اپنی دعاؤں کے خلوص پر تکیہ کرے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس کو چاہے دھتکار دیتا ہے، اور جس کو چاہے اپنے خاص بندوں میں داخل کر لیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایاک نستعین میں نفس امارہ کی شر انگیزی کی طرف اشارہ ہے، جو نیکیوں کی طرف راغب ہونے سے یوں بھاگتا ہے جیسے انسدی اونٹنی سوار کو اپنے اوپر بیٹھنے نہیں دیتی اور بھاگتی ہے۔ یہ وہ ایک اژدہا کی طرح ہے جس کا شر بہت بڑھ گیا ہے، اور اس نے ہر ڈسے ہوئے کو بوسیدہ ہڈی کی طرح بنا دیا، اور تو دیکھ رہا ہے کہ وہ زہر پھونک رہا ہے، یا وہ شیر کی طرح ہے کہ اگر حملہ کرے تو پیچھے نہیں ہٹتا۔ کوئی طاقت، قوت، کمائی اندوختہ نہیں سوائے اس خدا تعالیٰ کی مدد کے جو شیطانوں کو ہلاک کرتا ہے۔ یہ ترجمہ ہے آپ کی کتاب کرامات الصادقین کا۔ بس جب یہ دعا کرتے ہوئے یہ سوچ بھی ایک انسان رکھتا ہے یا رکھے کہ
نفس ہمارا مجھے برائیوں میں مبتلا کرنے کی طرف لے جا رہا ہے اور میں نے اس سے بچنا ہے، تو اپنی کوشش اور طاقت سے نہیں بچ سکتا. یہ سوچ ہونی چاہیے. اس وقت صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو شیطان کے حملوں سے بچا سکتا ہے اور نیکیوں کی توفیق دے سکتا ہے. بندہ عاجز ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو اور دعا کرے کہ اے اللہ، آج مجھے شیطان سے بچانے والا صرف تو ہی ہے. اگر خدا تعالیٰ کا پیارا یا وہ پیارے لوگ جو اس عاجزی سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور مانگتے چلے جاتے ہیں، وہ اس اللہ کی مدد کے بغیر نہیں رہ سکتے، تو ایک عام انسان کو کس قدر خدا تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. مثلاً قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے جو حضرت یوسف کی، جب انہوں نے نفس امارہ سے بچنے کی دعا مانگی تھی کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم. یعنی اور میں اپنے نفس کو غلطیوں سے بری قرار نہیں دیتا، کیونکہ انسانی نفس سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے بری باتوں کا حکم دینے پر بڑا دلیر. میرا رب بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. بس یہ دعا اور سوچ ہے جو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی دعا سے فیض یاب کرتی ہے. جب یہ انسان دل میں خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب اور قریبی بھی یہ دعا مانگنے والے ہیں، تو ہمیں کس کو دعائیں مانگنی چاہیے. تبھی پھر ایک انسان صحیح عبد بن سکتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اور نابوتوں کو نستعین سے پہلے رکھنے میں اور بھی کئی نکات ہیں جنہیں ہم ان لوگوں کے لیے یہاں لکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہاں لکھتے ہیں جو سرنگیوں کی روح پر نہیں بلکہ قرآنی آیات مثانی سورہ فاتحہ سے شغف رکھتے ہیں اور مشتاقوں کی طرح اس کی طرف لپکتے ہیں. اور وہ نکات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک ایسی دعا سکھاتا ہے جس میں ان کی خوش بختی ہے اور کہتا ہے اے میرے بندو، مجھ سے عاجزی اور عبودیت کے ساتھ سوال کرو اور کہو اے ہمارے رب، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن بڑی ریاضت، تکلیف، شرمساری، پریشان خیالی اور شیطانی وسوسہ اندازی اور خشک افکار اور تباکن اوہام اور تاریک خیالات کے ساتھ ہم سیلاب کے گدلے پانی کی مانند ہیں یا رات کو لکڑیاں اکٹھا کرنے والے کی طرح ہیں، اور ہم صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، ہمیں یقین حاصل نہیں. اب یہ ایاک نعبد ہے لیکن ان ساری اس میں یقین نہیں ہے، ایک پریشان حالی ہے. بس جب اللہ تعالیٰ نے ہماری خوش بختی کا خیال رکھتے ہوئے ایسی دعا سکھائی ہے جس میں عبودیت کا حق ادا کرتے ہوئے دعا کرنے کی ترغیب بھی ہے اور قبولیت کا وعدہ بھی، کیونکہ آگے پھر ایاک نعبد کے بعد ایاک نستعین کہا گیا. جب ایسی حالت پیدا ہوتی ہے شرمساری کی اور اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا انسان، پھر ایاک نستعین کی دعا کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ پھر مدد کے لیے آتا ہے. پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور پھر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہو، یعنی جب یہ حالت پیدا ہو جائے گی پھر ایاک نستعین کہو، یعنی ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ذوق و شوق، حضور قلب، بھرپور ایمان ملنے کے لیے، روحانی طور پر تیرے احکام پر لبیک کہنے کے لیے، سرور اور نور کے لیے، اور معارف کے زیورات اور مسرت کے لباسوں کے ساتھ دل کو آراستہ کرنے کے لیے تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تاہم تیرے فضل کے ساتھ یقین کے میدانوں میں سبقت لے جانے والے بن جائیں اور اپنے مقاصد کی انتہا کو پہنچ جائیں اور حقائق کے دریاؤں پر وارد ہو جائیں. بس یہ دعا روحانیت میں ترقی، عبادت کا شوق اور ذوق اور خالص ہو کر
اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے اور ایمان میں ترقی کا باعث بنتی ہے۔ اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں عبودیت کی معراج کیا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کے الفاظ ایاک نعبد میں ایک اور اشارہ ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے بندوں کو اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ وہ اس کی اطاعت میں انتہائی ہمت اور کوشش خرچ کریں اور اطاعت گزاروں کی